نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون صدق الله مولانا العظيم۔ محترم معزز سامعین کرام، برادران ملت، آج کل جو حالات ہمارے ملک میں چل رہے ہیں، جگہ جگہ مسلمانوں کے ساتھ جو برتاؤ کیا جا رہا ہے، بہت ہی المناک اور دردناک برتاؤ ہے، لیکن مسلمانوں کو ان حالات سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ مسلمانوں کو ان حالات میں اپنے رب کی طرف اور اپنے حالات کو درست کرنے کی طرف توجہ دینا چاہیے۔ مسئلہ ہی یہی ہے کہ جو حالات آ رہے ہیں، ان حالات کا جو تعلق ہے وہ ہمارے اعمال سے ہے، ہمارے کالے کالے کرتوتوں سے اس کا تعلق ہے۔ کوئی ظالم ہم پر مسلط ہو رہا ہے تو سوائے اس کے کہ ہمارے اندر جو اعمال ہونے چاہیے، جو صفات ہونے چاہیے، جو اوصاف ہونے چاہیے، وہ اوصاف ہمارے نہیں ہو پا رہے ہیں، بلکہ ہم اس دور سے، اس سطح سے، جس سطح پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کو چھوڑا تھا، اور جس سطح پر آدمی کو رہ کر اسلامی زندگی گزارنا ہے، اس سطح سے ہم بالکل نیچے اترتے چلے جا رہے ہیں۔ اس کا اندازہ میں بھی کر سکتا ہوں، آپ بھی کر لے سکتے ہیں۔ اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کے اندر کتنی دینداری ہے، اسلام کے کتنے طریقے، ہم مومن بولتے ہیں لیکن ہمارے اندر ایمان کتنا باقی ہے۔ ہم مسلمان بولتے ہیں لیکن ہمارے اندر اسلام کتنا باقی ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی اس وقت تک کسی قوم پر عذاب کو نازل نہیں کرتا جب تک کہ اس قوم کے اندر عذاب بھیجنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیجنے کے لیے حلال نہ کر لیں۔ وہ قوم اپنے آپ کو اپنے اوپر عذاب بھیجنے کے لیے جب تک حلال نہ کر لیں، تب تک اللہ تعالیٰ اس قوم پر عذاب بھی نہیں بھیجتے۔ آج یہ دو حالات جو آ رہے ہیں، جو خطرناک حالات ہم دیکھ رہے ہیں، ایسے پرخطر حالات کہ جگہ جگہ مسجدوں کے سامنے آتے ہیں اور پتہ نہیں کیسے کیسے نعرے لگائے جاتے ہیں، اور مسجدوں کے میناروں پر چڑھ جاتے ہیں اور جھنڈا وغیرہ لہرانے، جو جھنڈا ہے وہ جھنڈا گاڑ دیا جاتا ہے۔ اللہ معاف فرمائے کہ یہ جو ظلم ہو رہا ہے، اگرچہ کہ ظلم ہو رہا ہے، میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس ظلم کے پیچھے بلکہ یہ تو ظالمین ہیں، ان کو پیدا ہی اس لیے کیا گیا ہے کہ یہ دشمنی کریں، یہ مسلمانوں کو ستائیں، اسلام کو ختم کریں۔ لیکن ہم مسلمان بھی تو اسلام کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کر رہے ہیں، اچھا برتاؤ نہیں کر رہے ہیں۔ ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوئی ہے، اپنے کھانے کی، اپنے پینے کی۔ آپ کو اندازہ نہیں ہوگا کہ جب آدمی کے دل میں دنیا کی محبت جاگزی ہو جاتی ہے، بالخصوص مومنین کے دلوں کے اندر، تو اللہ تبارک و تعالی اسلام کی جو ہیبت ہے، اسلام کی جو وقعت ہے، وہ وقعت نکال لیتے ہیں، اور جب وہ وقعت اور ہیبت نکال لیتے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالی ظالموں کو مسلط کر دیتے ہیں، ظالموں کو مسلط کر دیتے ہیں۔ آپ نے بغداد کی تاریخ نہیں پڑھی کہ بغداد کے اندر، جو بغداد ولیوں کا شہر ہے، بزرگوں کا شہر ہے، ولیوں کا شہر، بزرگوں کا شہر، اس سے آگے بڑھ کر علماء کا شہر تھا، علماء کا شہر تھا۔ ولایت میں، بزرگیت میں
اور علماء کرام کے درمیان میں بہت اونچ نیچ ہوتی ہے، بہت بڑا فرق ہوتا ہے۔ علماء جو بھی کرتے ہیں وہ علم کی روشنی میں کرتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ بزرگوں کا شہر، اس سے آگے بڑھ کر علماء کا شہر، ایسے علماء، ایسے جید علماء آج بھی پوری دنیا علماء بغداد کی محتاج ہے دین پر عمل کرنے کے لیے، تفاسیر کے لیے۔ علامہ آلوسی کہاں کے ہیں؟ یہ بھی بغداد شہر کے ہیں۔ حضرت جنید بغدادی کہاں کے ہیں؟ یہ بھی جو ہے بغداد شہر کے ہیں۔ آپ اٹھا کر دیکھ لیں، حضرت حسن بصری بصرہ کے رہنے والے، زیادہ دور نہیں ہیں، 600 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ تو یہ جو اللہ کے نیک بندے گزرے ہیں، علماء گزرے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، آپ میں کس کس کا نام آپ کے سامنے گنواؤں؟ اتنے جو ہے علماء کرام۔ آپ بغداد شہر جائیں گے تو آپ کو ایک قدم آپ کو اٹھانا نہیں پڑے گا، دوسرے قدم پر کسی بزرگ اور کسی عالم دین کی مزار مبارک ملے، وہاں کوئی اللہ کا نیک بندہ آرام کر رہا ہوگا۔ لیکن فرماتے ہیں کہ تقریباً 600 ہجری میں زیادہ دور نہیں گزرا تھا اللہ کے نبی علیہ السلام کا، مسلمانوں کے اندر جب بے دینی آئی، اسلام سے متعلق ان کے اندر کمی آئی، تنزلی آئی، جب کمی آئی، تنزلی آئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کی ہیبت اور وقت ان کے پاس سے چھنا لیا اور تاتاریوں کو مسلط کر دیا، اور تاتاری ان کے اوپر ایسے ظلم ڈھایا۔ فرماتے ہیں کہ بغداد شہر میں جب تاتاریوں نے حملہ کیا، 40 دن تک مسلسل قتل عام جاری رکھا، 40 دن تک، اور اس 40 دن میں فرماتے ہیں کہ بازاروں میں ترکاریوں کے موٹوں کے بجائے مسلمانوں کی لاشیں دکھائی دیتی تھی۔ جو کتب خانے کتابیں لکھی ہوئی تھی، اتنی زیادہ کتابیں تھیں، تاتاریوں نے اسے دریا برد کیا، یعنی دریا کے حوالے کیا۔ تو حضرات مؤرخین بیان کرتے ہیں کہ اتنی زیادہ کتابیں تھیں کہ ان کتابوں سے دریائے دجلہ میں پل بنایا گیا، اور مؤرخ لکھتا ہے کہ کئی مہینوں تک کاتب کو، لکھنے والے کو، مصنف کو سیاہی کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، دجلہ کے پانی کو وہ سیاہی بنا کر لکھ سکتا تھا۔ اتنی زیادہ کتابیں تھیں جو دریا برد کرنے کی وجہ سے وہ پانی بھی سیاہی میں تبدیل ہو چکا تھا۔ ایسے روب اللہ تعالیٰ تاتاریوں کا مسلمانوں پر ڈالا تھا کہ کہتے ہیں کہ تاتاری یہ کہتا کہ جب کبھی کسی مسلمان سے ملاقات ہو جاتی تو اس مسلمان سے کہتا کہ تم یہیں کھڑے ہو جاؤ، میں نے قسم کھا رکھی ہے کہ جب تک میں اپنی تلوار سے تمہاری گردن کو نہ مار دوں تب تک میں یہاں سے آگے نہ بڑھوں، لیکن میرے پاس فی الحال تلوار نہیں ہے، میں گھر جاؤں گا، تلوار لے کر آؤں گا، تمہاری گردن اڑا دوں گا۔ مورخین نے لکھا ہے کہ اس کا رعب اور دبدبا اس مسلمان پر ایسے رہتا تھا کہ وہ اس جگہ سے ہلتا نہیں تھا، وہ وہیں کھڑا رہتا، وہ تاتاری جاتا، تلوار لاتا، لا کر گردن اڑاتا۔ اسلام کی جب جو ہے انسان مسلمان بالخصوص جب اس کے دل سے اسلام کی اہمیت گھٹ جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ایسے مومن بندوں کو اللہ کو بھی ضرورت نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ حلال کر دیتے ہیں عذاب کو بھیجنا، مسلط کر دیتے ہیں ظالموں کو، اور وہ ظالمین جو ہے ایسے جو ہے ان مسلمانوں پر حملہ کرتے ہیں جیسے کہ دسترخوان پر بیٹھا ہوا انسان دسترخوان میں سے جہاں سے چاہے اٹھا کر کھا لیتا ہے، جہاں سے چاہے جو چاہے اٹھا لیا کھا لیا، جہاں سے چاہے اٹھایا کھا لیا۔ داستان ہے، میں بتاتا کہ مستقل جو بغداد کی داستان ہے، دو برابر آج سے 600 سال پہلے
کا 1444 ہجری چل رہی ہے، تو آج سے تقریباً 600 سال پہلے کا جو دور گزرا ہے وہ دور یہ تھا۔ لیکن مسلمانوں کی دینی حالت کیا تھی اس وقت میں؟ مسلمانوں کی دینی حالت یہ تھی کہ بادشاہ جلسے اور جلوس میں مشغول ہو چکے تھے، محفلوں میں محفلیں سجائی جاتی تھی۔ حضرات علماء نے، مورخین نے لکھا ہے کہ دین کے سلسلے میں اتنی تساہل تھی، اتنا تغافل تھا، اتنی سستی تھی کہ عید کا چاند دکھ جاتا تھا، چونکہ بادشاہ جب تک میدان میں نہ آئے تب تک نماز نہ پڑھی جائے، تو حالت یہ ہوتی تھی کہ بادشاہ کا جلوس نکلتا تو کئی مرتبہ زوال کا وقت ختم ہونے کے بعد نماز عید پڑھی جاتی تھی۔ بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ کبھی کبھار عید کی نماز ایک دن گزر کر دوسرے دن نماز پڑھی گئی، سستی دین کے ساتھ تھی۔ تو اللہ تعالیٰ جب یہ معاملہ ان کے ساتھ رہا تو اللہ نے تاتاریوں کو ان پر مسلط کر دیا۔ تاتاریوں کو ان پر، بزرگوں کی دعائیں کام نہیں کرتی، بزرگوں کی دعائیں کام نہیں کرتی۔ ہم نہیں سوچیں گے کہ بھئی کیوں اللہ کی مدد نہیں آ رہی ہے، ہم جو ہے زبان سے جھوٹ بولتے رہیں، غیبتیں کرتے رہیں اور اللہ کی نافرمانیاں کرتے رہیں، من چاہی زندگی گزارتے رہیں، اور یہ بھی کہیں کہ اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی، اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی؟ تو اللہ کی مدد کیسے آئے گی وہاں پر جہاں اللہ کی نافرمانی کی جا رہی ہو، اللہ کے احکامات کو توڑا جا رہا ہو، مڑوڑا جا رہا ہو، نبی علیہ السلام کی سنتوں کو جو ہے ختم کیا جا رہا ہو، اپنے ہاتھ سے اسے جو ہے دفنایا جا رہا ہو۔ ایسی جگہ کیوں اللہ کی مدد آئے؟ ہم نے کیسے اللہ تعالیٰ اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے لائے ہوئے دین کی حفاظت کی؟ اس لیے محترم بزرگ و دوستو، چاہیے تو یہ ہے کہ ان حالات کی وجہ سے، یہ جو کچھ حالات آ رہے ہیں، کوئی مسجد کے اندر حملہ کیا، کسی مدرسے کے اندر حملہ کر دیا گیا، ہمارے ہی ملک میں، جس ملک میں جو ہے گنگا جمنا تہذیب ہے، جمہوریت یہاں کا نظام چلتا ہے، لیکن افسوس صد افسوس کہ آج مدارس کے اندر گھس کر جہاں 4000 طلبہ پڑھتے تھے وہاں پر جا کر حملہ کیا جا رہا ہے، جلایا جا رہا ہے، 4000 کتابوں کو جلا دیا گیا۔ یہ عجیب عجیب حالات جو آ رہے ہیں ہمارے اس علاقے کے اندر، کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ 2 دن 4 دن پہلے جو ہے ہمارے مسلمان ایک نوجوان کو قتل کر دیا گیا۔ یہ جو تعصب آنا رویہ کیا جا رہا ہے، ہمارے ساتھ جو غلطی ہو رہی ہے، یہ غلطی ہونے میں یا ان لوگوں کے ہم پر مسلط ہونے میں ان سے زیادہ ہمارا ہاتھ ہے، ہمارا جو ہے، ہم سب اس کے ذمہ دار ہیں۔ میں ذمہ دار ہوں، آپ ذمہ دار ہیں۔ ہمارا ایک اور معاملہ یہ ہے کہ جب بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم کو بدلنا چاہیے، ہماری شادی بیاہ کی محفلیں ویسے ہی چلیں گی، اب تو جو ہے معمولی آدمی بھی پیلس گراؤنڈ میں ہی اپنی شادیاں کرنا چاہتا ہے، ناچ گانے شادی کی محفلوں میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اسراف بڑھنے لگا ہے۔ اب بتاؤ کہ ہمارے حالات ایسے ہوں اور ہم پر ظلم نہ کیا جائے؟ سوچیں اس بات کو کہ ہم یہ اگر بات کہا جاتا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہمارے لیے نہیں، فلاں کے لیے کہا جا رہا ہے، فلاں جھوٹ بولتا ہے اس کے لیے کہا جا رہا ہے، فلاں آدمی جو ہے دین پر قائم نہیں ہے اس کے لیے کہا جا رہا ہے۔ میں تو دیندار ہوں، میں تو پکا مسلمان ہوں، میں تو سچا مسلمان ہوں۔ اپنے آپ کو تو محفوظ کر لیا جاتا ہے، اپنے گھرانے کو، اپنے معاشرے کو بدلنے کی کوئی فکر نہیں کی جاتی اور دوسروں کے اوپر ٹال کر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ حالات ہمارے جوں کے تو رہتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کے یہاں سے تبدیلی آئے تو کہاں سے آئے؟ اللہ کو رحم آئے تو کیسے رحم آئے؟ اللہ اپنا غصہ ٹھنڈا کرے تو کیسے ٹھنڈا کرے؟ اس لیے چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو بدلنے کی فکر کریں کہ بس زندگی کو بدلنے کے لیے ہم کو جو ہے کسی پہاڑ پر چڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، زمین سے جو ہے ہیرے جواہرات یا خزینے دفینے نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، جوئے شیر لانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ایک پہاڑ کھود کر ہم دودھ کی نہر بہا دیں، نہیں ہے۔ بس اللہ تبارک و تعالی سادہ سیدھا بس زبان میں جھوٹ نہ بولیں، 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں، اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں۔ اللہ نے 5 وقت کی نماز کی پابندی کا حکم دیا ہے، 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں، رمضان کے روزے رکھیں، کسی کو تکلیف نہ دیں، کسی کو تکلیف نہ دیں۔
اللہ معاف فرمائے. ہمارا جو تجارت کا جو نظام چل رہا ہے مسلمانوں کا، افسوس ہوتا ہے کبھی کبھار فروٹ لینے کے لیے بھی جائیں تو دوبارہ دل یہ کرتا ہے کہ کسی مسلمان کے پاس نہ لیں، کسی مسلمان کے پاس. باہر جا کر دیکھیں 10 روپے وہاں پر کم رہیں گے، مسلمان 10 روپے بڑھا کر لے گا اور چیز بھی اچھی نہیں دے گا. افسوس ہے، صد افسوس ہے، یہ مسلمانوں کا نظام چل رہا ہے. جب یہ نظام چل رہا ہے، تجارت اور معاشرت سب ختم ہے، سب تہس و نہس ہے، تو ایسے حالات میں اللہ کی طرف سے یہ حالات آنے لازمی. لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو مایوس کریں. اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، ضابطہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب بھی اسلام کو مٹانے کی کوششیں کی گئی ہیں، اسلام کو ختم کرنے کی کوششیں کی گئی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب مسلمان ایمان والے تھے، پکے ایمان والے، سچے ایمان والے، اللہ کے نیک بندے، اور پھر ظالموں نے ان کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کی، ظالموں نے سازش کی، تدبیریں کی کہ ہم کسی بھی طریقے سے صفِ ہستی سے مسلمانوں کو اور اسلام کو مٹا کر رکھ دیں. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. اللہ فرماتے ہیں کہ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم. لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اپنی منہ کے پھونکوں کے ذریعے سے اسلام کو اور اللہ کے نظام کو مٹا دیں. واللہ متم بنورہ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس نور کو جو ہے مکمل کرنا چاہتے ہیں، پھیلانا چاہتے ہیں. تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ مکمل کرنا چاہتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ہمیشہ شامل حال رہتی. تو یہ جو حالات آ رہے ہیں ایک بہت بڑی تبدیلی کے لیے آ رہے ہیں. ہمارے بعض اکابرین بالخصوص حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں طاقت عطا فرمائے، صحیح سلامتی عطا فرمائے، ان کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم دائم فرمائے، عافیت کے ساتھ، صحت سلامتی کے ساتھ. کہ حضرت بار بار یہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ دنگے مچائے جا رہے ہیں، یہ ایک بہت بڑی تبدیلی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. انشاءاللہ ثم انشاءاللہ یہ چاہ رہے ہیں کہ اسلام مٹ جائے، مسلمان ختم ہو جائیں، صفِ ہستی سے اس ملک سے مسلمان ختم ہو جائیں، یا اپنے گھر وطن واپسی کر لیں، فلاں کر لیں. جو کچھ بھی ان کی سازشیں ہیں، ان کی کوششیں ہیں، یہ اللہ کا نظام ہے. اللہ موقع دیتے ہیں، اللہ موقع دیتے ہیں ان ظالموں کو، ان جابروں کو اسلام کے خلاف بولنے کے لیے. اسلام کے خلاف ہر کوئی بول رہا ہے، ہر کوئی بول رہا ہے، اور بولنے کا موقع اللہ دیتے ہیں. لیکن جب پکڑتے ہیں تو ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ پکڑتے ہیں. کیا نہیں کیا تھا مشرکین مکہ نے کیا نہیں کیا اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ، کیسے ظلم کیا، لیکن موقع آیا. 8 سال کا عرصہ گزرا، 8 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے مکۃ المکرمہ میں فتح نصیب فرمائی. فاتحانہ طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے. جیسے ہی فتح مکہ کا موقع آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 8 سال کے بعد مکہ فتح ہو گیا، آپ کامیاب ہو گئے. اب اللہ کے نبی علیہ السلام سوچ رہے تھے کہ مکہ تو فتح ہو گیا، ہم سکون سے رہیں گے، چین سے رہیں گے. صحابہ اکرام درمیان میں جو صحابہ اکرام پر پریشانیاں آ رہی تھی، صحابہ بھی سوچ رہے تھے کہ ہم جو ہے اطمینان سے اب اللہ اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی اطاعت و فرما برداری میں وقت گزاریں گے. لیکن معاملہ کیا ہوا؟ معاملہ ہرقل نے ایک بڑا لشکر تیار کیا، اور دوسری سازش، مشرکین کے سازش ختم ہونے کے بعد، ان پر فتح دینے کے بعد، ایک سازش تبوک کا رہنے والا ہرقل، ملک شام کا رہنے والا، اس نے یہ سازش رچی اور اتنا بڑا لشکر جمایا کہ ہم کسی بھی طریقے سے مدینے پر جائیں گے، حملہ کریں گے اور مدینے کو تہس و نہس کر رکھیں گے، اور پورے جغرافیہ سے مدینے ہی کو ختم کر دیں گے. ایسی سازش رچ کر، سوچ کر لشکر جمایا
اور پھر اطراف اکناف میں جو قبائل تھے ان قبائل کو اپنے معاون اور اپنا حمایتی بنا لیا. سارے قبیلے والے اس بات پر ڈٹ گئے کہ ہم تمہارا ساتھ دیں گے اور مدینے پر نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ محمد عربی اور حضرات صحابہ کرام کو صف ہستی سے مٹا دیں گے، ختم کر دیں گے. اور انہوں نے وہ سازش رچی اور سازش رچ کر جب تیاری کر آ رہے تھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا، پتہ چلا کہ ہرقل بادشاہ اپنے جو ہے پورے لاؤ لشکر کے ساتھ مدینے پر حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے، اور اس کی یہ بری نیت ہے کہ وہ مدینے کو ختم کر رکھ دیں، تہس نہس کر رکھ دیں. چنانچہ محترم بزرگ اور عزیز دوستو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو اعلان جنگ کا جو ہے اعلان جنگ فرماتے ہیں، صحابہ کو تیار فرماتے ہیں، جس غزوے کا نام غزوہ تبوک ہے. میں انشاءاللہ چونکہ وقت ہمارے پاس نہیں ہے، بہت مختصر وقت ہے، انشاءاللہ کل آپ حضرات کے سامنے بتاؤں گا کہ غزوہ تبوک میں کیسے اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہرقل اور ظالم جابر نے کیسے مسلمانوں کو ختم کرنے کی سازش کی اور اللہ نے کیسے مسلمانوں کو کامیابی عطا فرمائی. انشاءاللہ کل آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا. صحابہ کی کیا کیا قربانیاں تھیں غزوہ تبوک کے موقع پر، انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے لائی جائیں گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. کچھ باتیں جو کل مسائل سے متعلق رہ گئی تھی ان میں سے ایک بات یہ تھی کہ اگر کسی کے پاس حج کے لیے کچھ رقم جمع ہو، حج میں جانے کے لیے رقم پیسے جمع ہو، لیکن آپ نے ابھی تک جو ہے حج کا فارم بھرتی نہیں کیا، حج کمیٹی میں ہو یا جو ہے پرائیویٹ ہو، آپ نے فارم بھرتی نہیں کیا، پیسے جمایا نہیں، اتنے میں آپ پر جو عام طور پر ہر سال زکوٰۃ نکالا کرتے تھے وہ زکوٰۃ کا وقت آ گیا، تو آپ کو کیا ان پیسوں کی زکوٰۃ نکالنی چاہیے کہ نہیں نکالنی چاہیے؟ تو حضرات فقہا فرماتے ہیں کہ ان پیسوں کی زکوٰۃ نکالنی چاہیے. جن پیسوں کو آپ نے جمع رکھا ہے حج میں جانے کے لیے ان پیسوں کی آپ کو زکوٰۃ نکالنی چاہیے. ایک دوسری شکل یہ ہے کہ آپ نے حج کا فارم بھرتی کر دیا ہے اور کچھ پیسے آپ نے جمع بھی کر دیا ہے، بلکہ پورے ہی پیسے جمع کر دیا. تو بعض علماء یہاں تک فرماتے ہیں کہ آپ نے جمع کر دیا پیسے، لیکن جو ہے آپ کیا ان پیسوں کی زکوٰۃ نکالیں؟ تو فرماتے ہیں چونکہ خرچ کے لیے آپ نے جمع کر دیا ہے. بعض علماء تو کہتے ہیں کہ ان میں سے کسی پر زکوٰۃ نہیں ہے، جتنا خرچہ آتا ہے اتنے خرچے کی اوپر زکوٰۃ نہیں ہے. لیکن بعض علماء فرماتے ہیں کہ جو حج کمیٹی میں آپ نے پیسے جمائے ہیں ان میں سے جو فیس وغیرہ جو کٹ کر جو پیسہ ریال کی شکل میں واپس ہم کو ملتا ہے، 1500 ریال 2000 ریال جو بھی جو ہے پیسہ ہم کو ملتا ہے، وہ پیسوں کی زکوٰۃ آپ کو نکالنی ضروری ہے، لازم ہے. اسی طرح ایک مسئلہ کہ بہت سارے لوگ پیسے جمع کر رکھتے ہیں گھر لینے کے لیے، گھر لینے کے لیے کہ فلان جگہ گھر لے لیں گے یا جو ہے فلیٹ لے لیں گے، زمین لے لیں گے، کسی جو ہے چیز کے خریدنے کے لیے پیسے آپ جمع کر رکھیں. تو فرماتے ہیں کہ سال گزر گیا اور رمضان کا مہینہ آ گیا یا ایک سال گزر گیا، زکوٰۃ کا وقت آ گیا، تو حضرات فقہا فرماتے ہیں کہ ان پیسوں پر بھی زکوٰۃ لازم ہے، ضروری ہے، اس پر وہ جو ہے ان پیسوں کی زکوٰۃ وہ نکالیں. اسی طرح ایک دو مسئلے، ایک شیئر سے متعلق، عام طور پر اسٹاک مارکیٹ میں بہت سارے لوگ جو ہے شیئرز وغیرہ خریدتے ہیں. تو یہ جو شیئرز وغیرہ خریدتے ہیں اس سلسلے میں تھوڑی تفصیلات ہیں. عام طور پر جو ہے بہت سارے نوجوان پوچھتے ہیں کہ کیا شیئرز خریدنا جائز ہے ناجائز ہے. تو اس کے لیے شرائط ہیں، آپ علماء کرام سے معلوم کریں کہ کیا شرائط کی بنیاد پر ہم شیئرز اور اسٹاک مارکیٹ میں خرید سکتے ہیں، اسٹاک خرید سکتے ہیں. تو اس کے لیے جو ہے جو بھی وہ شرائط حلال ہو اور جو ہے 3-4 شرائط بیان کیے گئے ہیں، ان شرائط کے بعد وہ شیئرز خرید سکتے ہیں، خریدنا جائز ہے، درست ہے. لیکن جو شیئرز خرید لیا ہے ہم نے، کیا اس پر زکوٰۃ فرض ہے؟ نہیں ہے. اور کس جو ہے مالیت پر زکوٰۃ ہے؟ آپ نے 1000 روپے کا ایک شیئر خریدا تھا، لیکن اب اس کی قیمت جو ہے 10,000 روپے ہے.
تو کس پر زکوٰۃ ہے؟ 10,000 پر زکوٰۃ ہے یا 1,000 پر زکوٰۃ ہے؟ آپ نے تو 1,000 روپے میں خریدا ہے. تو حضرات فقہا فرماتے ہیں کہ آپ جس وقت زکوٰۃ دے رہے ہیں اس وقت آپ حساب لگائیں کہ آپ نے اس وقت حساب لگائیں کہ اس شیئرز کی کیا قیمت ہے. 10,000 ہیں تو 10,000 کی دیں، اور 8,000 ہیں تو 8,000 کی زکوٰۃ نکالیں. تو جو قیمت اس وقت میں ہوتی ہے اس قیمت کی زکوٰۃ نکالنی پڑتی ہے. یہ مختصر مسائل میں نے زکوٰۃ سے متعلق بیان کیے تھے. انشاءاللہ کل کسے جو ہے زکوٰۃ کس کو دینا چاہیے، کسے نہیں دینا چاہیے، انشاءاللہ کل سے وہ مسائل آپ حضرات کے سامنے لائے جائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.